السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وأہل بیتہ وأحفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آج 20 رمضان المبارک ہے۔ یہ اسلام کا ایک عظیم دن ہے۔ یوں تو رمضان میں بہت سارے تواریخ ایسے ہیں جنہیں یاد رکھنا ہر مومن مسلمان کا شعار اور اس کے اپنے تشخص کی بقا ہے۔ جیسے 17 رمضان یوم الفرقان گزر چکا۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج جو پورے عالم دنیا میں جو حالات ہیں، اس سے بھی برے حالات شعار اسلام اور اہل اسلام پر گزر چکے ہیں، اور زمانے نے، اس کے احوال اور اس کے متعلقین نے جو امتحان لیا سو لیا، مگر شعار اسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے محبین مقربین صحابہ کی ثابت قدمی اسلام کی اشاعت کا باعث بنی، اور ابد الآباد قیامت تک کے لیے اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، خطبے کے بعد جس سورت النصر کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری عنایت فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں جوق در جوق، فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے، جب ایسا موقف تم دیکھو
تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بزرگوں اور عزیزوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کو خوشخبری عنایت فرما دیا۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ جل مجدہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، تو تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پہلے وہ ایک ایک، دو دو، تین تین ایمان لاتے تھے، اور اب وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، جوق در جوق، فوج در فوج ایک ساتھ داخل اسلام ہوں گے، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے اپنی امت کی بخشش چاہو، بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا۔ یاد رہے کہ اس آیت سے فتح اسلام وہ فتوحات مراد ہیں جو خاص فتح مکہ سے اس کی نسبت ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، 20 رمضان 8 تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم دن ہے۔ 20 رمضان 8 ہجری نبوت کا ایک عظیم دن ہے، اور یہ ہم اپنی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور اس تواریخ سے ہمیں بھی آشنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور سیرت نبوی کا یہ وہ سنہرا باب ہے جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرت کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کے ساتھ رات کی تاریکی میں مکے سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا، اور مکے سے نکلتے وقت خدا کی مقدس گھر کو یعنی خانہ کعبہ شریف پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی، اور یہ فرماتے ہوئے مدینے روانہ ہو گئے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ عزیز تر، محبوب تر ہے، اور اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑتا۔ 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت کی تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا، کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے اللہ جل مجدہ کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ 6 ہجری میں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اپنے صحابہ کرام کے عمرے کا ارادہ فرمایا، اور آپ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے نہ دیا، اور مقام حدیبیہ میں ان سے صلح ہوئی۔ اس صلح کی میعاد روح الایمان کے نقل کے مطابق 10 سال کی تھی۔ مکے میں علاوہ قریش کے دوسرے قبائل بھی رہتے تھے۔ معاہدے صلح حدیبیہ میں ایک دفاع یہ بھی رکھی گئی تھی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف ساتھی بن جائے، اور جس کا جی چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہو کر آپ کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ قضاء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیف بنا،
اور آپ کا حلیف بننا پسند کیا، اور اس معاہدے کی روح سے یہ لازمی تھا کہ 10 سال کے اندر نہ باہمی جنگ ہوگی، نہ کسی جنگ کرنے والے کو کسی جانب سے کوئی مدد دی جائے گی، اور جو قبیلے کسی فریق کا حلیف ہے وہ بھی اس کے حکم میں سمجھا جائے گا۔ اس پر حملہ کرنا یا حملہ آور ہونا معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ معاہدہ 6 ہجری میں ہوا۔ 7 ہجری میں معاہدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائے صحابہ کرام کے فوت شدہ عمرے کو قضا کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اور 3 روز وہاں پر قیام فرمائے۔ حسب معاہدہ واپس تشریف لے گئے۔ اس وقت تک کی طریق کی طرف سے معاہدہ صلح کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد 5-6 مہینے گزرے تھے کہ قبیلے بنو بکر نے قبیلے خزا پر رات کے وقت چھاپا مارا، اور قریش نے بھی یہ سمجھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دور ہے اور یہ رات کا وقت ہے، آپ تک واقعے کی تفصیل پہنچنا مشکل ہے، یہ ان کی اپنی فکر تھی۔ اس حملے میں بنو بکر جو قریش کا حلیف تھا اس کی مدد کی اور ہتھیار دیے اور نوجوانوں کو امداد کے طور پر اس کے ساتھ کر دیے۔ ان واقعات اور حالات کے مطابق جس کو بالآخر قریش نے بھی تسلیم کر لیا، بالآخر وہ معاہدے صلح جو صلح کی گئی تھی وہ ٹوٹ گیا، اور جو حدیبیہ میں 10 سال کی التوا جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا وہ بالکل ان کے کردار سے ٹوٹ گیا۔ قبیلہ خزا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، انہوں نے اس واقعے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاعاً بھیج دیا۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی و تسکین عطا فرمائی اور فرمایا گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کے لیے آتا ہوں اور میں تمہاری مدد کے لیے تیاری کرتا ہوں۔ اس کے بعد پیارے آقا سید علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی۔ کتنی شرطیں بولیے؟ 3 شرطیں پیش کی۔ فرمائی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش مکہ منظور کر لیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزا کے مقتولوں کا خون جو بہایا دیا گیا ہے وہ فوری اس کا معاہدہ کیا جائے۔ قریش قبیلے بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کر دیا جائے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ چکا، کیونکہ معاہدہ کیے ہوئے ہیں، توڑ کے بھی معاہدہ ہے جیسا خیال سارے قریش مکہ کے اندر یہ قیاس تھا، تو یہ سب چیزوں کو واضح طور پہ بیان کر دیا جائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے پیش کر دیا تو خرطہ بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا، نہ ہم مقتولوں کا خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں تیسری شرط ہمیں منظور ہے۔ وہ تیسری شرط کیا تھی کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ یہ تیسری شرط کو انہوں نے منظور کیا، لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، اور چنانچہ چند رؤسائے قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ معاہدہ نہ سلجھا
جو ابھی ٹوٹا ہے اس کو فوری روب عمل نہ لایا جائے، اس کا اعادہ نہ ہو جائے، سلجھا نہ جائے، تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی ہند بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا کہ مقام حجون سے مقام قندمہ تک ایک خون کی نہر بہہ رہی ہے، پھر ناگہانی وہ خون پورا غالب آ گیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت منحوس سمجھا اور سب خوف و دہشت میں آ گئے اور سہم گئے، اور ابو سفیان پر زیادہ دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ فوراً مدینہ جا کر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دے۔ جو معاہدہ جیسا تھا وہ 10 سال کا زیادہ وہ چلتا رہے، اس کی گزارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھے۔ قریش کو بدر اور احد احزاب کے معرکے میں مسلمانوں کی جو غیبی اللہ کی جو مدد ہوئی تھی اس کا سب کو اندازہ ہو گیا تھا، اور سمجھ گئے تھے کہ ان کے پاس اللہ کی غیبی ایک ایسی طاقت و قوت ہے جس کی مدافعت اور جس کی نبر آزمائی کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اپنی عاجزی، اپنی عجز، اپنی کمزوری کو وہ بھانپ گئے تھے، سمجھ گئے تھے، اور چاہتے تھے کہ جو معاہدہ صلح حدیبیہ ہے دوبارہ اس کی تجدید ہو جائے، اور اس طلب میں وہ ابو سفیان کو زبردستی کر کے اس وقت عہد شکنی کے بعد مسلمانوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ جو ان کو محسوس ہونے لگا اس کو دور کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچنے کے بعد کہ مکمل خاموشی سے یہ خطرہ اور زیادہ قوی ہو گیا۔ جب جیسے ہی بنو قزا بھیج دی اطلاع حبیب پاک کو پہنچ گئی تو یہ ڈر میں اور ہیبت اور دہشت ان کے اندر پیدا ہو گئی، مجبور ہو گئے، اور آخر کار انہوں نے ابو سفیان کو بہت عاجزی منتوں کے ساتھ بہت گزارشات کر کے تیار کر کے بھیجے۔ ابو سفیان مدینہ منورہ آئے، اور آنے کے بعد ابو سفیان نے کیا کیا، صحابہ کرام جو اجلہ صحابہ سب سے مل مل کے گزارش کرنے لگے کہ بھئی آپ سفارش کر دو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہ بھئی جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے پھر تجدید ہو جائے، پھر اس کا احیاء ہو جائے۔ بڑی گزارشیں کرنے لگا، سب نے کہہ دیا کہ اب ہم اس میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تمہارا ساتھ دینا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے تمہاری طرف سے گزارش کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تم نے ناکامی ایسا کیا، معاہدہ کی خلاف ورزی کر دی ہے، اور یہ معاہدہ جو ہوا تھا کوئی معاملے معاہدہ نہیں تھا، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک کے معاہدہ کیے تھے، اور معاہدے کی پاسبانی سارے مسلمان کرنے لگے، سارے مسلمان کے حریف کرنے لگے، اور معاہدہ توڑے کون؟ قریش کے بڑے سردار سب مل کے توڑ دیے معاہدہ۔ اب اس کے بعد عذر معذرت کر کے بہت کچھ انہوں نے کوشش کی تجدید کرانے کی، کون؟ ابو سفیان نے ایک ایک کے پاس گئے، سفارشیں کیے، مگر سب بول دیے کہ بے ممکن نہیں ہے۔ اب خوف طاری ہوگا پورے اہل قریش میں، سارے اہل مکہ کے اوپر خوف طاری ہو گیا، اب سب پریشان ہو گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی میں سب تیاری شروع فرمانے لگے، کسی کے علم میں آنے نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو اطلاع نہیں ہونا، بس اعلان کر دیا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، بس کہاں جانا ہے، کس سے جنگ کرنا ہے، اس کی اطلاع کسی کو بھی واضح طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اور صحابہ بھی اب کوئی ہمت کر کے جا کے پوچھنے کی جرت تو رکھتے نہیں تھے، بس حکم آ گیا اللہ کے رسول کا کہ ہم کو نکلنا ہے، جنگ کی تیاری کرو۔ سب تیاری میں لگ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار نکال رہی ہیں، ہتھیار نکال رہی ہیں، صاف کر رہی ہیں، جنگ کی تیاری کا سامان نکال رہی ہیں،
تو عرض کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس کی اطلاع مجھے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو بھی اس کی اطلاع نہیں فرمائی۔ غرض انتہائی خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی، اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے، اچانک ان پر حملہ کیا جائے۔ بنو ہاشم کے خاندان کی ایک باندی سارہ مدینہ طیبہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئی، جبکہ حضور فتح مکہ کا سامان فرما رہے تھے۔ فتح مکہ کی تیاری چل رہی ہے اور ایسے حالات میں سارہ کا وہاں آنا، تو اس سے فرمایا کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ پیارے آقا نے پوچھا کیا تم؟ اب جو مسلمان ہوتا تھا وہ مدینے کو ہجرت کر لیتا تھا، تو آقا نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا ہجرت کر کے آئی ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں آئی؟ اس نے کہا محتاجی سے تنگ ہو کر۔ بنو عبد المطلب نے اس کی امداد کی، کپڑے بنائے، سامان دیا، اور اسی ایک آس و امید کے لیے آئی۔ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے، انہوں نے اس کو 10 دینار دیے اور ایک چادر دی اور ایک خط اہل مکہ کے پاس ان کی معرفت بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کرو۔ سارہ یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کی خبر دی۔ حضور نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا مقام روضہ خاک پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتا کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو، اس کو چھوڑ دو۔ اگر وہ خط دینے سے انکار کرے تو اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جیسا اس کو وہاں دیکھے تو اس سے خط مانگا کہ خط دو، اس نے انکار کیا، کسی خط کا ہونے کا انکار کیا، اور قسم کھا گئی کہ صحابہ نے واپسی کا قصد کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب میرے آقا نے فرما دیا کہ اس کے پاس خط ہے تو خط ہے، میں واپس نہیں ہوں گا۔ فوری آپ تلوار کو بے نیام کر دیے اور اس کی گردن کے قریب رکھ دیے، بولے کہ چل فوری خط دے میں تو قتل کرتا ہوں۔ تو فوری وہ اپنے چونڈے میں سے خط نکال کے دے دی۔ تو عزیزو اور بزرگوں، میں آپ آج کے اس مضمون کو یہیں پہ موقف کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ آج ہمارے سابقہ خطیب صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں، وہ بھی چند کلمات اور گزارشات آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ لوگوں کو عنایت فرمایا ہے، آپ ان کے سوال جو دین کی اشاعت کے لیے وہ کرنے والے ہیں اس کی پابجائی فرمائیں گے۔ اور عزیز اور بزرگوں، ویسے آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ مسجد حاضہ کا انحصار سارے کا سارا آپ لوگوں کی عنایتوں پہ چلتا ہے، تو مسجد کی طرف بھی آپ کی توجہ بڑھنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی عنایت فرمائے گا۔ عزیز اور بزرگوں، یاد رکھیں جو حالات اس وقت ہمارے وطن کے ہوں یا ہمارے اطراف و اقنا ممالک کے ہوں، تو یہ بھی ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں ہمارے آج کے اس مضمون سے کہ ہمیں بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔
تیاری کردار سے کرنی ہے، تیاری ہمت و ارادے سے کرنی ہے، اور تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ سے آس و امید باندھتے ہوئے کرنی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سے طلب بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے، اسباب مہیا کرنا بندوں کا کام ہے، اور اس اسباب کو کارگر کرنا اور کامیاب و سرفرازی سے نوازنا مسبب کا کام ہے، اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں ایک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، آج کے اس دن کی یاد ہم سب کے قلوب میں معزن فرما، ہماری نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد مبارک وسلم، والحمد للہ۔